نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، آیات نمبر 54، رکوع نمبر 7۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متوجہ ہوا عرش کی طرف یا قرار پکڑا عرش پر، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، یا رات اسے طلب کرتی ہے جلدی سے، یطلبہ حثیثا، یا اس کے پیچھے لگاتار آتا ہے، دوڑتا ہے، جو بھی معنی آپ کریں۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، اور پیدا کیے سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات تابعدار، بأمرہ اپنے حکم کے، الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا، حکم مانا اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ، جو رب ہے سارے جہان کا۔ آیات مذکورہ، آیات نمبر 54 میں آسمانوں اور زمین کے خلقت، سیاروں اور نجوم کی خلقت کا ایک مستحکم نظام اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے مظاہر ہے، اور ہر صاحب عقل انسان کو دعوت فکر ہے کہ اس عظیم الشان نظام کے خلقت اور حاکمانہ طریقے پر چلانے کی قدرت اللہ کی شان ہے، جس نے اتنا بڑا نظام بنایا اور تربیت سے چلایا۔ اس پورے نظام کو عدم سے وجود میں لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو یہ بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ پیدا کرے۔ اور فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، پیدائش میں تم مشکل ہو یا آسمان، ہم نے آسمان کو پیدا کیا۔ لہذا قیامت یا یوم آخرت کا انکار مت کرو، اسی ذات کو اپنا رب
تسلیم کرو جس رب نے کائنات کو وجود بخشی ہے، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، پورے کائنات کا متصرف ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک سوال کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے کہ آسمانوں اور زمین کو ایک دن میں پیدا کر لیتے، بلکہ ایک آن اور ایک گھڑی میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت اتنا کامل ہے کہ وما امرنا الا کلمح البصر، آنکھ چپکنے کی مقدار میں اللہ کا حکم وہ نافذ العمل ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تو کن فیکون ذات ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی جس رب نے اپنا حکم اس طرح نافذ کرنا ہو کہ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو فرما دیتے ہیں کن ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اتنی قوت، طاقت اور قدرت کے باوجود 6 دنوں میں آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ مفسر قرآن حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ سب کچھ ایک گھڑی میں پیدا کرے، لیکن بتقاضائے حکمت 6 دن لگا دی تاکہ عالم انسانیت کو نظام عالم چلانے میں تدریج کی تعلیم مل جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو کام غور و فکر، وقار اور تدریج کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات وفی معالم التنزیل قال سعید بن جبیر کان اللہ تعالی عز وجل قادرا علی خلق السماوات والارض فی لمحۃ ولحظۃ فخلقهن فی 6 ایام تعلیما لخلقہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دن رات تو آفتاب و مہتاب کے حرکت سے وجود میں آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کے پیدائش سے پہلے نہ آفتاب تھی، نہ مہتاب تھی، نہ سورج تھی، نہ چاند تھی، لہذا 6 دنوں کے تعداد کا حساب کیسے ہوگا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 6 دن 6 رات وہ دنیا کے حساب سے نہیں، یہ دن رات کی جو اصطلاحات ہے یہ تو دنیا میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک دن ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک رات ہوتا ہے۔ لہذا پیدائش عالم سے قبل ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دن اور رات کی کوئی دوسرے علامات مقرر کی ہو، جیسا کہ جنت میں جو دن رات کی ترتیب ہے وہ آفتاب و مہتاب کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ 6 دن جس میں آسمان اور زمین بنایا ہے وہ ہمارے ہی 6 دن ہو۔
ہر ایک چیز دن کے برابر ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے دن رات ہو، جیسا کہ قیامت کا ایک دن الف سنت مما تعدون ہے، 1000 سال اور قیامت کا ایک دن برابر ہے۔ اور بروایت حضرت الضحاک سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عنہم اجمعین، امام احمد بن حنبل، حضرت مجاہد اور ان حضرات کا قول ہے کہ آیات مذکورہ میں 6 دن سے مراد قیامت کے 6 دن ہے۔ صحیح روایت کے مطابق کائنات عالم کی تخلیق اس اتوار سے شروع ہو کر جمعہ تک ختم ہوتی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیات نمبر 9-10 میں ہے خلق الارض فی یومین، اور پھر فرمایا قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 2 دن میں زمین کی تخلیق ہوئی، 2 دن میں زمین کے اوپر پہاڑ جو ہے وہ بنا دیا، نباتات، جمادات، حیوانات کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بنائی، پھر 2 دن اتوار کو زمین، اور پھر 2 دن بعد جو ہے زمین کی آبادی بنائی، یعنی منگل اور بدھ کو، اور اس کے بعد فقضاہن 7 سماوات فی یومین، 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا گیا، اور ظاہر ہے کہ آسمانوں کی تخلیق وہ جمعرات اور جمعہ کو ہوئی۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد فرمایا ثم استوى علی العرش۔ استوا کے بارے میں سلف صالحین، ہمارے اکابرین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، محدثین اور مفسرین کا قول ہے کہ انسانی عقل، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انسانی عقل اللہ کی ذات و صفات کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور پھر اس کی کوج میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ استواء علی العرش کا مطلب کیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم و کیفیتہ مجہول۔ لفظ استواء تو معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اور ہمارے اساتذہ رحمہم اللہ تعالی ثم استوى کا ترجمہ کرتے ہیں ثم استوى، پھر متوجہ ہوا عرش کی طرف، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یعنی اللہ دام دیتے ہیں رات کو دن پر، اس طرح کہ رات جلدی کے ساتھ دن کو آ لیتی ہے، اور عالم کو نور سے اندھیرے میں، یا اندھیرے سے نور میں، روشنی میں ملاتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یعنی اللہ رب العالمین آفتاب و مہتاب اور تمام ستاروں کو اس حالت میں اللہ نے پیدا کی کہ سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ خدائی مشین ہے، بغیر تعطل کے، بغیر نقصان کے چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، نہ اس میں پیٹرول کی ضرورت ہے، نہ اس میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ انجن ہے، بلکہ صرف اور صرف سورج ہے، چاند ہے، اپنے اپنے مدار میں وہ اللہ بامر الہی چل رہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، اور امر کا معنی ہے حکم کرنا۔ معنی یہ ہوگا کہ خالقیت اور حاکمیت دونوں اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں، اور نہ اللہ کے بغیر کسی کی حاکمیت قابل قبول ہے۔
یہ ضروری دو مسئلے ہیں. حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی اور خالقیت بھی اللہ کی ہے. لہذا پوری کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا. اور اس کا معنی ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. صوفیاء کرام کا قول ہے کہ خلق کا تعلق مادہ سے اور مادیات سے ہے اور امر کا تعلق مجردات لطیفہ کے ساتھ ہے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی کہ روح یہ امر ربی ہے. اب خلق اور امر اللہ کے ساتھ خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ سب مادی ہے. اس لیے اس کی پیدائش کو خلق سے تعبیر کیا اور ما فوق السماوات جو مادہ اور مادیت سے بری ہے اس کو لفظ امر سے تعبیر فرمایا. اور آخر میں فرمایا تبارک اللہ رب العالمین. تبارک برکت سے مشتق ہے اور لفظ برکت کا معنی ہے بڑھنا، ثابت رہنا، رفعت، بلندی. لیکن اس جگہ تبارک اللہ کا معنی ہے بلند و بالا. ثابت کا معنی بھی درست رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قائم ہے، دائم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ثابت ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. معلم التنزیل لکھتے ہیں تبارکہ کا معنی ہے کہ اللہ برتر ہے، عظمت والا ہے، اور عند البعض ایک تقدسہ. لیکن محققین کا قول یہ ہے کہ هذه الصفة ثبت ودام بما لم یزل ولا یزال. اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اللہ برتر ہے، اللہ عظمت والا ہے، ہر عیب سے اللہ رب العالمین پاک ہے. تمام صفات عالیہ پر اللہ تعالیٰ متصف ہے، ہمیشہ متصف رہے گا. اللہ کے ذات اور صفات کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گی اور نہ آ سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.